بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آداب عرض ہے 20 جولائی 2023 کو کے الیکٹرک کراچی الیکٹرک المعروف قاتل الیکٹرک کا معاہدہ جو ہے وہ تکمیل پا رہا ہے کہ الیکٹرک ختم ہونے والی ہے، کہ الیکٹرک کی جگہ کوئی دوسری مزید کمپنیز آئیں گی جس کے اندر کمپٹیشن ہوگا، اور اس کمپٹیشن سے کراچی میں رہنے والے شہریوں کو بجلی کے صارفین کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جب 10 12 5 6 7 کمپنیز آئیں گی تو آپس میں ان کا جو اپنے صارفین کو بہترین سروسز دینے کے لیے، بہترین ریٹس دینے کے لیے، کم سے کم ریٹس دینے کے اوپر جو ہے ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا اور اس کا فائدہ صارف کو ہوگا۔ یہ ساری کراچی والوں کی خوش قسمتیاں، کراچی والوں کے خواب، کراچی والوں کی خواہشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ 20 جولائی بھی آنے والا ہے، کراچی الیکٹرک کا معاہدہ بھی رینیو ہونے والا ہے۔ کراچی الیکٹرک یہیں پر ہی رہے گی، کراچی الیکٹرک کہیں پر نہیں جا رہی، اور ستم پر ستم یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک نے آپ لوگوں کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنے کا پلان کر لیا۔ جی ہاں، 4.34 پیسے جو ہے وہ فی یونٹ کراچی کے اوپر بڑھایا جائے گا، جبکہ پیک آر 5 بجے سے رات 11 بجے تک 48.74 پیسے فی یونٹ بجلی کے اوپر بڑھایا جائے گا۔ کہ پیک آر اس لیے کیونکہ اس وقت کے اندر آپ سب سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، جب آپ سب سے زیادہ بجلی استعمال اس دورانیے کے اندر کرتے ہیں تو اس دورانیے کا آپ کو جرمانہ یہ دینا پڑے گا آپ کو کہ فی یونٹ کے اوپر 200% اضافی فی یونٹ پے کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اور جب آپ یہ چاہتے تھے کہ کراچی الیکٹرک چلی جائے، کراچی الیکٹرک کے الیکٹرک کا لائسنس رینیو نہ ہو، کراچی الیکٹرک کا لائسنس ملتوی کر دیا جائے، بہترین کمپنیز لائی جائیں، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی، جس کے اندر بہت بڑے ایک سماجی کارکن پاکستان کے ظفر عباس نے جب آواز اٹھائی، اس آواز کو دبا دیا گیا۔ حافظ نعیم جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کے خلاف آواز اٹھائی، آج خاموش ہیں، کہیں پر آپ کو حافظ صاحب نہیں دکھ رہے کہ الیکٹرک کے لیے بات کرتے ہوئے۔ ایم کیو ایم جو اس شہر کی نمائندہ جماعت ہے، جو اس شہر کی بات کرتی ہے اور اس شہر کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو، ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ کراچی الیکٹرک کا جو ہے وہ لائسنس رینیو نہ کیا جائے، اس کی جگہ پر مزید کمپنیز بنائی جائیں، اور وہی والی بات جو کراچی والوں کی بھی خواہش ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی رد عمل نہیں آیا، اور ایم کیو ایم بھی وہ خط دینے کے بعد خاموش ہو گئی، نہیں بات کر سکی۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے لوگوں سے، حکومتی اداروں سے، اور جتنے بڑے بڑے پالیسی ساز اور جتنے بڑے بڑے تیس مار خان اس ملک کے اندر ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے، کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے بطور کراچی کا نوجوان شہری، کراچی کی آواز بن کر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہے کہ الیکٹرک میں، یا ایسے کون لوگ پیچھے ہیں کہ الیکٹرک کے، جن کو کہ الیکٹرک کی ظالمانہ یہ ادائیگیاں، کہ الیکٹرک کی غفلت، کہ الیکٹرک کے چارجز، کہ الیکٹرک کی بدماشی کچھ بھی نظر نہیں آتی، اور وہ ریلیف پہ ریلیف، جن کا کام ریلیف دینا عوام کو ہے، وہ کہ الیکٹرک نامی ایک ادارے کو ریلیف دے رہے ہیں، اور وہ ادارہ اپنی من پسند جب اس کا دل چاہتا ہے ریٹ بڑھانے کا ریٹ بڑھا دیتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے بجلی بند کرنے کو بجلی بند کر دیتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے کسی بھی گھر پر جتنے کا بھی بل بھیجنا وہ بل بھیج دیتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ سرکار، اس شہر کے اندر میں پورے پاکستان میں دیکھنے والے اس وقت تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں بھائی، کراچی 70% پاکستان کو کما کے دینے والا شہر ہے۔ یہ بول بول کر ہم تھک گئے ہیں یار، ہمارے زبانیں جو ہے نا درد کرنے لگ گئی ہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو پالنے والا شہر کراچی ہے، لیکن اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس شہر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ میں تو خدا کی قسم کراچی میں رہنے والے مستقل شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی زیادتیوں کے بعد بھی، اتنی پریشانیوں کے بعد بھی، اتنی مشکلات کے بعد بھی، اتنی اذیت ناک زندگی گزارنے کے بعد بھی، اتنی ناانصافیوں کے بعد بھی
اتنے بدترین ظلم کے بعد بھی اگر آپ نے رہنے کے لیے اس شہر کا انتخاب کیا ہوا ہے اور آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں اور آپ اس شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو آپ سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے کہ اتنی پریشانیوں کے بعد بھی آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں اور اس شہر کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ اس شہر کے اندر کے الیکٹرک کا ظلم پاکستان کو میں پورے کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی فی یونٹ آپ کا فار ایگزامپل اگر 3 روپے فی یونٹ ہے، آپ نے 100 یونٹ استعمال کیے تو آپ نے 3 روپے کے حساب سے پے کرنا ہے، 200 یونٹ استعمال کیے تو 7 روپے کے حساب سے پے کرنا ہے، اور 200 سے اوپر استعمال کریں گے تو 22 روپے کے حساب سے پے کرنا ہے۔ اور جس مہینے آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ گئے یا آپ نے اضافی کوئی بجلی استعمال کر لی، آپ کے یونٹ 200 سے بڑھ کر 225 ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے فریج اور اپنی استری اور تمام جو الیکٹرانک آئٹمز تھے ان کو بند کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ وہ بل افورڈ نہیں کر سکتے جو آپ کے گھر پہ 35,000 یا 40,000 کا بھیج دیا گیا ہے، لیکن اب آپ نے جرم کر دیا کہ آپ نے 200 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کر لی۔ اب اگر آپ بجلی کی بچت کرتے ہوئے 100 یونٹ بھی استعمال کریں گے تو کے الیکٹرک آپ کے پاس بل 215 220 225 یونٹ کا بھیجے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک مہینے 200 سے اضافی یونٹ استعمال کیے، اور پھر اس کا نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا، نہ اس کا کوئی جواب دینے والا ہوگا، اور نہ آپ کی کوئی سننے والا ہوگا۔ جب آپ کے گھر پر بل آ گیا تو اب آپ نے وہ 1,00,000 روپے کا بل ہو، 75,000 کا بل ہو، 25,000 کا بل ہو یا 5,000 کا بل ہو، آپ نے بغیر کوئی سوال کیے بل کو ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شہر کے اندر کے الیکٹرک کے خلاف سننے کی جسارت کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لا سکتا ہے، کیونکہ وہ بدمعاش ادارہ ہے۔ اور آپ کا جرم اور آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہوئے کے الیکٹرک کی بجلی استعمال کرتے ہیں، اور اگر جب تک آپ اس شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو کے الیکٹرک کی ہی بجلی استعمال کرنی پڑے گی، اور کے الیکٹرک جس طرح سے کہتا ہے آپ کو اس طرح سے ہی کرنا پڑے گا۔ جتنا بل جب کے الیکٹرک کے دل میں آئے گا اور ان کی خواہش کے مطابق وہ آپ کو بھیجیں گے تو بغیر چوں چاں کرے، بغیر کوئی سوال کرے، بغیر کوئی مذمت کیے یا کوئی بغیر کوئی کچھ رونا دھونا کیا آپ نے وہ بل پے کرنا ہے، ورنہ کل گاڑی آئے گی اور گاڑی آ کر آپ کی بجلی کاٹ کر چلے جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب سوال لوڈ شیڈنگ کا بھی کر لیتے ہیں جناب۔ بدترین لوڈ شیڈنگ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی اس شہر میں ہو رہی ہے۔ حالانکہ پوچھا جائے تو جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ادائیگیوں کی عدم ادائیگی کے اوپر لوڈ شیڈنگ کرنا کہ الیکٹرک کی مجبوری ہے، تو بھائی آپ ہی کے بقول کراچی کے 90% علاقوں سے آپ کو ادائیگی ہوتی ہے، تو کراچی کے 75 اور 65% علاقوں میں آپ کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ جب 90% علاقوں سے آپ کو ادائیگی ہوتی ہے اور آپ کے بقول کہ جن علاقوں میں ادائیگی ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، اور جہاں عدم ادائیگی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو 75% علاقوں میں آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 90% علاقوں سے آپ کی ادائیگی ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے، جواب دینا چاہے تو دے دیجیے گا۔ لیکن اب میں بات کروں گا کراچی کے لوگوں سے، خاص طور پہ مخاطب ہو کر کہ بھائی اتنے ظلم، اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات، اتنے مسائل، اتنی تنگیاں، اتنی ناانصافیوں کے بعد بھی اگر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اس کے اندر شامل ہیں یا آپ ہی کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، لیکن شراکت دار آپ ضرور ہیں، کیونکہ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ آپ کو کاٹ دیا جائے، آپ کو مار دیا جائے، آپ کو لٹا دیا جائے، آپ کو دیوار پہ لگا دیا جائے، یا آپ کو اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے، آپ چوں نہیں کرتے ہیں، آپ کی زبان نہیں کھلتی ہے، آپ روڈوں پر آنے کو تیار نہیں ہیں، آپ احتجاج کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حق مانگنا، تاریخ نے دیا ہے قوموں کو یہ پیغام، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے۔ جس دن کراچی والوں نے یہ طے کر لیا کہ انہوں نے نہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں، ظلم، پریشانیوں اور اتنی مشکلات کے اوپر رونا دھانا نہیں کرنا، بلکہ اپنا حق مانگنا بھی نہیں ہے، چھیننا ہے، اس دن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کراچی والوں کو ان کا برابر حق
ملے گا اور بالکل ملے گا. لیکن میری کراچی والوں سے گزارش ہے کہ اب بس بہت ہوا. اب اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف باہر نہیں نکل سکتے تو کم از کم اس کے لیے بولیں, آواز بلند کریں, احتجاج کریں. کہیں آپ اگر کوئی آپ کے لیے نہیں بول سکتا تو آپ کو بولنا پڑے گا, اور اگر آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو اپنے جیسے لوگ تیار کرنے پڑیں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کراچی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف بات کریں, اور یہ بات اعلیٰ ایوانوں تک بھی پہنچانی ہے, سڑکوں کے اوپر بھی نکلنا ہے اور اپنا حق جو ہے مانگنا نہیں ہے, چھیننا ہے. والسلام, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.